نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا دل دی گہرائیاں چ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ چ دعا ہے کہ اللہ سونیا سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن عرض دے سلام نو غلبہ عطا فرمائے، شیطان اور اسلام دشمن دجالی قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت دی روح دے مطابق اللہ سونے واسطے اللہ سونے دے سامنے عمل کرن اور قلباً تاب زاد مولا ڈبا رہن والا بندہ بنائے۔ مسلم امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ واسطے دن رات کم کر دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ نفس شیطان دنیا اور انہاں دے پجاریاں دے شر تو بچائے، ساڑے ہوا سوچاں اور دل نو پاک فرمائے۔ غزوہ ہند دی تیاری کرنا، ایدے وچ عمل شریک ہونا، سب کچھ تے قربان کر دی توفیق عطا فرمائے۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آئیے درس تصوف دا موضوع دل ہے۔ قرآن حکیم دی سورہ بقرہ 10ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا ہے، ان دے وچ رب سونے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا کہ انہاں دلاں وچ بیماری ہے، پھر اللہ سونے نے انہاں دی بیماری ہور بڑھا دتی۔ اس آیت پاک رب سونے بیمار دلاں دا ذکر کیتا کہ جنہاں لوکاں نے رب سونے نوں چھڈ کے، رب دے نبی نوں چھڈ کے، قرآن و سنت نوں چھڈ کے نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں دی پوجا کیتی، دن رات خواہشات لذات شہوات مال مشہوری شغل خلق ریا نفاق جھوٹ حرام دغا دھوکا فریب بدعات رخصتاں تعویلاں جوڑ دے رہے، اللہ دی نافرمانیاں کیتیاں، اللہ دے دشمناں دی تابعداری کیتی، دنیا دی محبت جوڑ دے رہے، انہاں دی ظلمت انہاں دل جڑا بیمار ہو گیا۔ تے جدوں اللہ طرف واپس نہ پلٹے اور دن بہ دن شیطان دے پیچھے لگے رہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے انہاں دلاں تے مہر لاتی، دل مر گئے۔ اس واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تائیں فرمایا دل مردہ دل نہیں ایسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہمت ہو کہ مرد کہن کا چارہ، بے حضوری ہے تیری موت کا راز زندہ ہے تو بے حضور نہیں، چونکہ تو رب نو بھولیا، رب سونے نے چھڈیا، خواہشات نفسانی دے پیچھے لگ گیا، شیطان دے پیچھے لگ گیا، تیرا دل بیمار ہویا، تو علاج نہ کیتا، پھر مر گیا تے تینوں اللہ بھول گیا۔ جنہوں اللہ بھول جائے وہ بیڑا گرک، دو جہانوں تو برباد۔ ایک ہے بے بیمار دل جڑے رب دے دشمن نے، ایک ہے صحت مند دل جڑے فنا فی توحید نے، عمل قرآن و سنت نہ آراستہ نے، ذکر قلبی اسم اعظم دا کردے ہوئے دوام قلبی ذکر و حضور نہ اللہ سونے طرف ودے رہندے ہیں، انہاں دل دا آئینہ صاف کردے ہیں، انہاں دلاں تے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برس دے رہے، انہاں دے اندروں ہر ظلماتی لہر جڑ جاندی ہے تے اندر انہاں دے نورانی ہو جاندے نے، تے انہاں دی روح اس جسم چوں نکل کے خاکی وجود عنصری چوں نکل کے
باطن چ پرواز کرتی ہے، روحانی سپرمین بنتی ہے، روحانی معراج حاصل کرتی ہے۔ اور وہ پرواز جی بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا سی عطائے لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے۔ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ رب سونے فرمایا کہ لا رب کا منتہا ہے، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف۔ انہیں روح اللہ دی طرف دوڑ دی ہے باطن دے اندر۔ ظاہری حواس معطل کر دے تے باطنی حواس بیدار ہو جاندے نے تے روح باطن جی پرواز کردے ہوئے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاندی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد حضوری خدا جل شانہ جا کے دیداری مولا دی نعمت حاصل کردی ہے، جڑا دی زندگی دا مقصد ہے۔ اور یہی دی فطرت ہے، کیونکہ انسان دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے۔ یہ نعمت ہے، عشق مولانا مل دی والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ سونا قرآن حکیم فرمانا ہے مسلمان اور ایمان والے وہی نہیں رب سونے نہ جنونی عشق کر دے، بڑی والہانگی وارفتگی نہ۔ یہی عشق دی نعمت ہے جی بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمائش کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ قرآن کریم کی رب سونے فرمایا کہ جڑے ساڑی راہ چ مجاہدہ کر دے اسی ان رستہ ضرور تو ہونے ہیں۔ قرآن کریم کی رب سونے فرمایا کہ جڑے اتنے انے ہیں وہ آخرت وچ بھی انے ہون گے، جنہوں آج دیدار مولا نصیب نہیں کل بھی نہیں ہونا، آخرت نہیں ہونا۔ سورہ انکبوت دی 5ویں آیت رب سونے فرمایا کہ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا رکھ دے انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ لیکن نعمت تاں ہی حاصل ہونی ہے اگر اسی ماسوا اللہ تو قلبن ہمیشہ لیے منہ موڑاں گے، اور اینا موڑاں گے کہ کوشش بھی کریے تو ماسوا اللہ کا خیال نہ ہوئے، جنہیں فنا و نیستی جمیعت و کمال حاصل ہوئے۔ اور یہی زندہ دل ہے جنہیں حق الیقین دا، فنا فی الذکر دا، سلطان الاذکار دا، فنا فی اللہ دا کمال حاصل ہوندہ، اور ہر وقت اللہ کی طرف دوڑتے رہتے ہیں، تلاش مولا چ لگے رہتے ہیں، ہجر و عشق دیاں وادیاں تو گزر کے اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن نعمت تاں ہی حاصل ہونی ہے اگر اللہ پاک دی توفیق مدد اور فضل شامل حال ہوئے گا۔ اس واسطے سانو چاہیے سنے رب نو منائیے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے رہے ہیں عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کشات نہیں آتا بیاہی سحر گاہی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اور آپ دی روحانی مدد تو بغیر کوئی روحانی کامیابی ظاہری بات نہیں ملتی، اور اس تو علاوہ سچے اللہ والوں دی تعلیم تربیت اور روحانی مدد تو بغیر بھی کامیابی نہیں ملتی۔ اس وقت سانو چاہیے کہ صحیح القدہ علوم نبوت وارث زندہ دل مردہ نفس متقی بت شکن علماء و مشاہد کی خدمت حاضر ہوئی ہے۔ انہیں اللہ والے دے بارے حضور غوث پاک فرما دے انہاں دے پیراں دا فرش بن جاؤ، کیونکہ یہ لو اللہ والے نے جنہاں دیکھ کے اللہ یاد ہوندا، انسان دے گناہ چڑھ دے اندر نورانی ہوندا۔ انہاں کول قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کرو، ضروری ہے۔ پھر اتنے دی روح دے مطابق اللہ سونے واسطے اللہ سونے سامنے عمل کرو، اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نور نسبت دی اپلیکیشن اپنے اندر القاء کرو، تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے۔ لیکن نعمت ازلی سعید الفطرت روحوں نے ملنی ہے، جنہاں روزے اللہ زبان دے نال دلوں بھی کہہ سکا، اور دنیا نعمت طرف نہیں دوڑے بلکہ رب سونے طرف دوڑے۔ اللہ سونے دے دیدار دی تمنا کیتی، اللہ سونا تجلیاں فرمائیاں، حل من مزید دے نعرے لاؤندے رہے۔ یہ دنیا چ بھی آئے تے اللہ دی محبت چ مبتلا رہندے نے۔ یہ وہ روشن مینار ہے جنہاں دی صحبت تعلیم اور تربیت نے انسان راہ مولا دا مسافر بن کے دید مولا دی نعمت حاصل کر سکتا ہے۔
اس واسطے سانو چاہیے اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی انہوں کو ذکر قلبی اسم اعظم دا حاصل کریے، انہاں زیر نگرانی مصنوع ریاض و مجاہدات مراقبات اسباق قرب الہی اسباق ولایت کریے تاکہ ولایت دی نعمت ملے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکیا۔ کہ سانو چاہیے قرآن و سنت دی روح کے مطابق عمل کریے، اپنے دل دا آئینہ صاف کریے تاکہ ساڈے تے اللہ پاک دے افعال صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسن۔ تے اسی خواہشات لذات شہوات مال مشہوری کرسی شغل خلق چوں نکل جائیے ہمیشہ لے، تا عبد ذات مولا جی کلمہ ڈبے رہیے۔ تذکرہ اولیاء دے اندر حضرت خواجہ فرید الدین تار رحمۃ اللہ لکھ دے نے کہ حضرت شیخ ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہوندے سکے کہ میں خواب دے اندر ایک باری بہت حسین اور خوبرو شخص نو دیکھیا تے میں انہوں پوچھیا تو کون ہے؟ انہیں جواب دیتا کہ میرا نام تقویٰ ہے اور میرا مسکن جیڑا غم زدہ دل نے۔ پھر میں خواب دے ایک بد شکل عورت دیکھی، میں انہوں سوال کیتا بھی تو کون ہے؟ انہیں جواب دیتا کہ میں مصیبت ہے اور اہل نشاد دے دلاں وچ رہنی ہے۔ کہ کیا فرمان دے ہے کہ جسم نو دنیا نال اور قلب نو عقبہ نہ وابستہ رکھو۔ کہ کیا فرمان دے کہ میں 40 سال تک قلب دی ادھا نگرانی کیتی کہ ذکر الہی تو سوا یہ کسی نے جگہ نہیں دیتی، حتیٰ کہ میرے دل نے اللہ سونے تو سوا ہر شے نو فراموش کرتا۔ تو پھر فرمایا اگر میرا آخری وقت نہ ہوندا تو میں یہ راز افشا نہ کردا۔ یہ گل کہہ کے آپ دا انتقال ہو گیا، آپ دی روح اس کف سے انصری جو نکل گئے، اللہ سونے کو چلے گئے۔ اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت ابو محمد جریری رحمت اللہ تو دوران واز کسی نوجوان نے پوچھیا کہ حضور دعا فرماؤ کہ میرا دل گم گشتہ واپس مل جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اسی لوگ تو خود اس بیماری وچ مبتلا ہیں۔ تو پھر آپ فرمان دے کہ دل دا حقیقی فعل قربت الہی اور وہ صفتوں دا مشاہدہ آیا۔ جیسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ تمام ارض و سما دے وچ تسبیح و تحلیل دی زبان تا موجود ہے لیکن دل دا وجود نہیں، کیونکہ دل سوائے حضرت آدم علیہ السلام اور دی اولاد دے کسے نو عطا نہیں کیتا گیا، اور دل ہی وہ شے ہے جڑی شہوت اور ضرورت و اختیار دی راواں تواڈے اوپر مسدود کر دیندا ہے اور تہاڈا رہبر بن جاندا ہے۔ اسی واسطے قول دی زبان دی بجائے لسان دل دی ضرورت ہے جڑا تانوں اپنی جانب متوجہ کر سکے۔ اگے حضرت واسطی فرماندے نے کہ اللہ والے تک دل دے نور دے نال چلدے نے، جدوں کہ عام لوگ انے ہو جان دی وجہ نال ڈنڈے دے سارے نہ چلدے نے۔ حضرت واسطی اگے فرماندے نے کہ دل دے اتے ظہور حق تو بعد خوف و رجا جڑا معدوم ہو جاندا۔ اگے آپ فرماندے کہ جدوں دل دے اتے ربوبیت دی تجلیات پیندیاں نے تے تمام اسباب دنیاوی نو تباہ کر دیندیاں نے۔ اگے آپ فرماندے کہ ہر جسم تاریک ہے اور ہر دل او دا چراغ ہے، لیکن جہدے کول دل نہیں وہ اندھیریاں وچ بھٹکدا رہندا ہے۔ اگے آپ فرماندے نے کہ دلاں دی بقا اللہ سونے دی ذات نال ہی وابستہ ہے، لہذا اللہ سونے وچ ہی فنا ہو جانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ والے دے اقوال آب ذرنا لکھن والے جدا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ
کہ سانو چاہیے اپنے حواس سوچاں دل دی کڑی نگرانی کریے جماس و اللہ دا خیال نہ ہوئے، دل دا دھیان ہر ویلے اللہ کی طرف رہے اور دل جڑا اللہ سونے ڈبا ہوئے، نماز عشق نہیں تلے، تاکہ اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر سکے۔ جدے دل صاف ہوئے گئے تین واروں تجلیات اللہ سونے دے برسن گے تے نورانی ہوندا چلا جائے گا، تے دنیا دی رغبت طلب محبت یہ ختم ہو جائے گی کلی، پھر نور حاصل ہوئے گا جدے نور دے وچ حق اور باطل تے واضح ہو جائے گا، اور خلقی اسباب و ارباب جو نکل جائے گا، بھروسیاں جو نکل جائے گا جڑا شرک ہے، اور زمان مقام یعنی ٹائم و سپیش کر سے شکل اور خلقی حص و حرکت ہے، آرزو تمنا مراد مرضی جو نکل کے صرف تو لے کے پہلا تک مرضی مولا بن جائے گا، ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا اور مرضی مولا بن جائے گا، اپنے اور کائنات دے اندر افعال الہی جاری نظر آؤ گے، کیونکہ ہر امر دا فاعل حقیقی اللہ سونا ہے۔ تو سانو چاہیے کہ صبر و شکر توکل و قناعت اور خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کریے، مردہ بن کے اللہ سونے دے حضور حاضر رہیے، اپنے تمام معاملات اللہ سونے دے سپرد کر دیے، اپنے اور کائنات دے اندر جو کچھ تغیرات ہو رہے ہیں ان خاموشی اور صبر نہ دیکھیے، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ طرف ہو رہا ہے۔ لکھیا قسمت دا ہر حال چ ملنا، اس واسطے دنیا دے پیچھے دوڑ کے ذلیل ہونے دی کوئی لوڑ نہیں، مقدر دا رزق ہر حال چ ملے گا، نہ کوئی رزق ودا سکتا نہ گھٹا سکتا، نہ روک سکتا، نہ وقت پہلے لیا سکتا، نہ لیٹ کر سکتا، اسی کسی دا کوئی ساڈا نہیں کھا سکتے، اس واسطے پریشانی دی کوئی ضرورت نہیں، ابتداء رزق حلال محنت نہ کمائیے تاکہ توکل کمال نو پہنچ جائے، جب توکل کمال نو پہنچے گا پھر بلا سبب بھی اللہ سونا رزق دے گا، اپنی نعمت دے گا۔ آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے کہ قلباً ما سوا اللہ سے نکل جائیے اور قرآن و سنت دی روح کے مطابق عمل کریے اور قلباً تا بذات مولا جی ڈوبے رہیے تاکہ سانو دید مولا دی نعمت حاصل ہو جائے۔ کہ اللہ سنے دی بار کا دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے اس بڑے حقیر پر تقصیر کمزور عاجز مسکین کم علم انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، تبتاً نصور توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری دیدار عطا فرما۔ شیطان اسلام دشمن افلاطونی قوتاں، اسلام پاکستان انسانیت دشمناں، دین و ایمان فروش منافقاں، مردہ دل دجالیاں، گمراہ جہنمی فرقیاں، دو نمبر غیر شرع بابیاں، اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفاں، ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، ساڈے ہوا سوچاں دل نو پاک فرمائے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق اللہ سونے واسطے اللہ سونے دے سامنے عمل کرنے والا اور قلباً تا بذات مولا ڈبا رہنے والا بندہ بنائے، اللہ نبی وارث اللہ بیس باقی حوض وما علینا الا البلاغ۔